السلام علیکم ناظرین. بہت ہی بحث اور مباحثے کے بعد منانے اور لڑنے کے بعد آخرکار ترمیم ہو ہی گئی. پر کیا ترمیم ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے کی گئی ہے؟ ناظرین اب کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ مضبوط ہوگی یا مزید ہی کمزور ہو جائے گی؟ ناظرین بہت ہی لوگ اس پہ تجزیے کر رہے ہیں. خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ انہیں اس ترمیم سے بھی اعتراض ہے اور انہیں اس طریقے سے بھی اعتراض ہے. ناظرین خاقان عباسی نے یہ بھی کہا کہ قانون سامنے آنے کے 12 گھنٹے کے اندر اندر ہی گیزٹ نوٹیفیکیشن آ گیا تھا، اتنی جلدی آج تک نہیں دیکھی. ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا کہ ججز لگانے کے طریقہ کار کا کنٹرول میں لے لیا گیا ہے. شاہد خاقان عباسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترمیم سے سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں. وہیں جو سینئر تجزیہ کار اور سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی کا کہنا ہے کہ انہیں اس آئینی ترمیم کے طریقہ کار سے سخت مسئلہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ 2/3 اکثریت سے فیصلے کرنے کا کہا گیا ہے، لیکن اگر 2/3 اکثریت نہ ہو تو تب کیا ہوگا؟ آئیے سنتے ہیں ان کا کیا تجزیہ ہے. اب عدالتیں انصاف نہیں کریں گی، وہ آپ کا حکم کی تعمیل کیا کریں گی. آپ کو پرابلم کیا ہے اس سے؟ ڈو یو ہیو اے پرابلم کہ ترمیم بھی غلط ہے یا طریقے سے اعتراض ہے؟ مجھے طریقے سے بھی اعتراض ہے اور ترمیم سے بھی. اس کی پوری جو نیت ہے اس کے پیچھے، نیت ایک ہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کر دیا جائے، اور جو ججز کو لگانے کا طریقہ ہے، جو ججز کی ایلیویشن کا طریقہ ہے، اس سب کو کنٹرول میں لے لیا جائے. تو اب یہ سارا معاملہ چلا گیا ایگزیکٹو. لیکن 2/3 اکثریت ہے اس میں. مجھے زیادہ اختلاف اس طریقہ کار سے جسے کی گئی ہے. تو میرا تو اختلاف زیادہ اختلاف. وہ کہتے ہیں جناب 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی، ایک کمیٹی بنے گی، جوڈیشل کمیشن جو بنے گا، جس نے اپوائنٹ کرنے ہیں یا جس نے جج لگانے ہیں. 2/3 اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ تو اس میں نہیں لکھا ہوا. یہ میرا خیال ہے لکھا ہوا اس کے اندر کہ ایک تو چیف جسٹس کو جب پہلے 3 میں سے نہیں ہوگا، لیٹس گو 1 by 1، تو اگلے کو پھر اس سے اگلے کو یہ آفر کیا جائے گا کہ نہیں، اگر 2/3 نہیں آتی پھر کیا ہوگا؟ سر یہ تو اتنا تو میں نے میں نے اس کو دیکھا ہے. مجھے بھی اللہ کرے کچھ موجود ہو، ابھی پوری طرح میں نے بھی نہیں پڑھا، لیکن یہ 2/3 وقتی ہوگی نا 2/3. وہ کہیں وقتی چلانا ہے کام، بعد کی بعد میں دیکھیں گے. نہیں، وقتی نہیں چلے گا نا. 2/3 سے آپ کیسے کریں گے؟ اور پھر گزارش یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کون ہوگا؟ اصل چیف جسٹس آف پاکستان جی، اصل چیف جسٹس آف پاکستان وہ تو وہی ہوگا جو 3 میں سے کوئی ایک جج. نہیں، جو پریزائڈنگ جج ہوگا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا. سو آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ تو کسی سول سیشن کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے جو دوسرے ہوں گے. جی، انہوں نے تو قتل کا مقدمہ دیکھنا ہے، وہ قبضہ شبزہ دیکھ لینا. اصل جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا وہ پریزائڈنگ جج ہوگا. نام دوسرے کا ہی ہوگا. جس طرح وہ کہتے ہیں صدر صاحب نے حکم کر دیا، وہ صدر صاحب کا حکم نہیں ہوتا، کرتا وزیر اعظم ہی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں یہ ملک وزیر اعظم چلا رہے ہیں. جی، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں تو یہ نہیں کہتا، بہرحال آپ کہتے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا سر، میں کیوں کہوں؟ میرا دماغ خراب ہے. ہم یہ کہتے تو ہے وزیر اعظم صاحب نے آج حکم کیا ہے تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں، اس قسم کے معاملات ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا ریئل افیکٹو کورٹ وہ بینچ ہوگا جو آئینی معاملات دیکھیں. اس کے بعد اختیارات ہوں گے، اور اس سے بھی زیادہ جو رجسٹری ہے نا سپریم کورٹ، بہت طاقتور ہو جائے گی. وہ فیصلہ کرے گی کہ کون سا ادھر جاتا ہے، کون سا ادھر جاتا ہے. یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ فیصلہ تو جہاں تک میری رجسٹرار کریں گے. رجسٹری، جی، رجسٹرار کے پاس ہی ہے. اس کی ایک اپیل کا پروسیس بھی ہوتا ہے. وہ اپیل بھی ایمبیگوس ہے اور جا کے معاملات پھنس جائیں گے. اب ایک اور ہرڈل کیسز میں کریٹ ہو جائے گا کہ یہ جانا کدھر ہے، کہ جانا کہاں ہے. اس کی اپیل کا پروسیس ہے. تو اگر آپ کے خلاف آپ نے جانا ادھر تھا، آپ جانے ادھر گئے ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں مجھے تو ادھر بھیجو. پھر وہ معاملہ پھر کیونکہ اب تو یہ بھی کہا آج جو ریمارکس آئے
سید منصور علی شاہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا آپ تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سا کیس، ہر کیس کے پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ آئینی کیس ہے، یہ جی جی نان آئینی جی، غیر آئینی بالکل، کیس ہے. بالکل. تو یہ تو سب سے بڑا پرابلم بن جائے گا سب سے پہلے، اور وہ چیف جسٹس کا اس میں رول ہوتا ہے سر، اور ایک کمیٹی بھی ہوتی ہے. یہ ایسا فیصلہ کچھ پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن اس حوالے سے نہیں ہوتا تھا. یہ فیملی کیسز ہیں، بینکنگ کیسز ہیں، ان کو کہاں بھیجا جائے، کون سے بینچ میں. لیکن یہ تو اب ایک بیسک کوشچن آ جائے گا. اور اکثر جو معاملات ایک بڑے سطح پر ملک کو متاثر کرتے ہیں وہ آئینی ہوتے ہیں. ہر چیز آئینی بن سکتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے، ہر چیز اگر آپ کسی کو نوکری سے نکالیں وہ بھی بیسک فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو بن سکتا ہے. اور آپ کہیں گے جی میرا فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہوا تو یہ ایک آئینی معاملہ ہے جس کے تحت مجھے ہونا چاہیے. آپ نے کوئی فارم 47 کا بھی بیان دیا ہے، آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا صبح، وہ آپ نے کو 2-3 اخباروں میں خبر لگی کہ فارم 47 کی حکومت یہ کیا ترمیم کرنے جا رہی ہے. آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ بالکل حق نہیں ہے. پہلا پھر آپ کا سوچ فیصلہ، سمجھ کے، اسی لیے فارم 47 کی حکومت ہو تو اس کو عوام کے پاس بل کو لے کر جانا چاہیے. اس ساری ترامیم میں پاکستان کے عوام کا کوئی ذکر نہیں ہے، ان کے معاملے کا ذکر نہیں ہے. ساری کوشش ہے کہ ہمیں مزید اختیارات نہیں ملیں. سر، لیکن ان کا تو یہ کہنا ہے کہ اصل میں اس سارے معاملے کا مقصد یہ ہے، یا جو ترمیم کی گئی ہے، کہ یہ جو لوگوں کے کیسز ہیں، وہ جو دوسرا سپریم کورٹ ہے وہ کیسز اب چاہے کیسز سنیں لوگوں کے، حل کریں مسائل جو 40-50-60 ہزار کیسز ہو گئے. یہی لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بڑا ضروری ہے، وہ سارے کیس حل کرے گا. یہاں بھی جو آپ نے یہ کیا ہے اس سے مزید مشکل پیدا ہو جائے گی عوام کے کیسز میں. سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے، جب آپ اس حکومت کو کہتے ہیں فارم 47 والی، تو چلے میں میں نہیں رہ گیا تھا. آپ مطلب آپ کی پریشانی، الفاظ واپس لے لیتا ہوں. سر جب آپ کی پریشانی مجھے اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ جب انہوں نے حکومت لے لی، چلے حکومت چھوڑیں سر، انہوں نے سیٹ لے لی، میں حال اسی پیچھے جب انہوں نے ڈیل لے لی، اس کے تحت سیٹ لے لی، پھر حکومت لے لی، اب آپ کو ٹینشن کیا ہے؟ وہ اب یہی کام کرنے نا، اور کیا کام کرنا ہے؟ مجھے ٹینشن یہ ہے کہ کل یہ سارے اسی معاملے میں دھرے جائیں گے. سر جو عدالتوں کو اختیار ان سے لیا ہے نا، اب عدالتیں انصاف نہیں کریں گی، وہ آپ کا حکم کی تعمیل کیا کریں گی.